अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा सग़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और इस बात पर यकीन रखती है कि हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करे, लेकिन इसके बावजूद वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद लाना चाहती है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? इन तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, और जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी से, और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं जो कि पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं PP6 और NA 55 से। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद क्यों लाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या वो नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं 5 साल अपने मुकम्मल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हक न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से 2 साल मुकम्मल होने पर। हमारी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई है, जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए हम जमहूरियत के मुकम्मल इत्तेमाद करते हैं। और ये ऐनी फ़र्ज़ है हमारा, एक ऐनी, हम गैर ऐनी काम को नहीं करने जा रहे। हम कुछ असम्बलियों को टापल नहीं करने जा रहे, असम्बलियाँ तोड़ने नहीं जा रहे। कि कोई भी हाउस होगा, इन हाउस चेंजिंग जो है वो हमारा ऐनी हक है और उस पर हम यकीन रखते हैं। ये पहले भी तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे ना, पिछले टर्नओवर में देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टर्नओवर में देखें, नून के टर्नओवर में देखें, उसके पीछे मुशर्रफ जुनेजो में उस टर्नओवर में देखें आप, तो ये हमारा ऐनी हक है। जमहूरियत पे हम पूरा यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह जमहूरियत के साथ रहेंगे और कोई असम्बलियाँ टापल नहीं होंगी। इन हाउस चेंजिंग है वो हमारा राइट है, हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह हम पूरी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मफाद का गेम कब ख़त्म होगा? जब वक्त आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाते हैं, जब मफाद ख़त्म हो जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अभी फिर से ये वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए आ गए हैं वापस, तो ये मफाद का गेम कब ख़त्म होगा? यानी कि जब कोई और पार्टी नहीं होती तो ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये एक जमहूरी अमल है, हम अपोजिशन जमाते हैं, इख्तलाफ राय जमहूरियत में होती है, हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, नून का अपना मौक़िफ़ है, AJUI का अपना मौक़िफ़ है। तो इस पे तो सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि महंगाई बेरोज़गारी की वजह से ये एक है, बाकी पॉलिसी पार्टी की अपनी अपनी है। अच्छा सर, देखा जाए तो जो बाकी हमारी पार्टी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए या नून लीग को देखा जाए, तो वो नए लोगों को मौका देते हैं आगे आने का, उन्हें शामिल करते हैं, खुसूसन नौजवानों को शामिल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, यानी कि वो नए लोगों को मौका नहीं देते हैं, इस तरह शामिल नहीं किया जाता है, कोई मेंबरशिप नहीं अनाउंस की जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? मतलब नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं जी, हमेशा हमारी पार्टी तो जैसे हमारा राजा परवेज़ अशरफ एक वर्कर क्लास का बंदा है, उसको वज़ीर आज़म हमने पार्टी ने बनाया ना। गिलानी साहब वो भी एक वर्कर लोग हैं। सर, वो तो कहा जा सकता है मजबूरी के तौर पर उन्हें बना दिया गया है, गिलानी साहब को ख़त्म करके उनको बना दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब या बिलावल साहब ने अपनी फैमिली में तो नहीं रखा, उन्होंने तो बाहर वर्करों को दिया है ना जी। तो इसलिए नए बंदों को हमने मौका देना है और बहुत ज़्यादा हमारे बंदे शामिल होने जा रहे हैं। अब आज देखें, बलूचिस्तान में ग्रैंड शमूलियत हुई है हमारी पार्टी में। इसके अलावा हमारी सराकी बेल्ट में बेशुमार लोग शामिल होने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब 27 फरवरी के बाद जो मार्च है हमारा, उससे पहले काफ़ी लोग शामिल होंगे, उसके बाद भी लोगों का मतलब पूरा जहन बन चुका है सराकी बेल्ट, और भरपूर तरीके से वो जो लोग, कुछ लोग चले गए थे पार्टी के, वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ज़ाहिर बात है हमारी क़यादत जो फैसला करेगी उनको वापस लेना है या नहीं लेना, वो तो क़यादत का काम है। अच्छा सर, जैसे रुकनियत के बारे में, यानी कि मेंबरशिप ऐलान की जाती है, इस तरह बाकी पार्टीज़ में देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये चीज़ नहीं देखी जाती। तंजीम साजी तो पूरे पंजाब में शुरू है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दोबारा पंजाब में मुतहर्रिक कर दिया है। रावलपिंडी डिवीज़न में तंजीम साजी दोबारा शुरू होने जा रही है। मैं खुद तंजीम का हिस्सा हूँ, हमारा टर्नओवर पूरा हो गया, अब नई तंजीम आ रही है।
اچھا سر، آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے. ہاں جی. تو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بھی تھا روٹی کپڑا اور مکان، لیکن پچھلے الیکشن میں انہوں نے اس میں ایک ایڈیشن کی ہے کہ انصاف کا نظام بھی. لیکن انہی کی حکومت میں جب بی بی پر حملہ کیا گیا تو آپ ان کو انصاف کیوں نہیں دلا سکے؟ دیکھیں جی، ہمارا ہائی کورٹ میں زرداری صاحب نے بھرپور طریقے سے کیس لڑ رہے ہیں. ہمارے وکلاء لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز اصل صاحب، ہم خود طریقوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. وہ ہمارا جوڈیشری جو سسٹم ہے، جج چینج ہو جاتا ہے، اس کی چینجنگ ہو جاتی ہے، پھر نئی ڈیٹ پڑتی ہے. وہ کیس تو لگا ہوا ہے، ہم نے تو بھرپور طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ تاریخ پہ تاریخ اور یہ کیس کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ تو اب کورٹ کا مسئلہ ہے نا، عدالت. ہم تو ان کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے نا، وہ تو کورٹ کا. سر اسی کے حوالے سے ہم تھوڑی سیاسی بات بھی کریں گے، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. پہلے جو ہے جنرل الیکشن بھی ہو چکے ہیں، کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن بھی ہو چکے ہیں. تو اب جو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور پنجاب میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے، کیا وہ دوبارہ برقرار ہو پائے گی؟ اور اسپیشلی راول پنڈی کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یو سی راول پنڈی میں آپ کون کون سی یو سی سے کون کون سی امیدوار کھڑے کرنے جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی، یو سی وائز ہم نے پوری ورکنگ شروع کر دی ہے. ہر یو سی میں ہم جا رہے ہیں اور پورے پینل دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن اپنے امیدواروں کو لڑائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کامیابی ملے گی؟ انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو راول پنڈی کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بڑی گروپنگ ہوتی ہے. اس کی بڑی کیا وجہ ہے؟ یہ گروپنگ کیسے ختم ہوگی؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، گروپنگ سب پارٹی میں آتی ہے. چاہے وہ نون لے لیں، اس میں تھوڑی گروپنگ ہے. جی. پی ٹی آئی لے لیں، اس میں بہت زیادہ گروپنگ ہے، ہمارے سے بھی زیادہ گروپنگ ہے. یہ ایک جمہوریت کا اصل ہے، اختلاف رائے ہر بندہ اپنا کرتا ہے. تو کوئی جب الیکشن آئے گا انشاءاللہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا سر، اور یہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین بلاول بھٹو جو کہ نوجوان لیڈر ہیں، اور ان کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں اور آپ پارٹی کو ان فیوچر کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جی، بلاول صاحب بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں نوجوانوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. اور آگے نوجوانوں کا فیوچر ہے، بلاول بھٹو کا فیوچر ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت وہ بلاول بھٹو کا ہوگا. اچھا سر، پہلے تو روٹی کپڑا اور مکان کے خواب دکھائے گئے تھے، اس بار جو آنے والے جنرل الیکشن اس میں کیا خواب دکھائے جائیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ہمیشہ روٹی کپڑے مکان کا ساتھ دیا ہے. جب 2008 میں ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹس ہر گھر میں غریب گھرانوں کو منتھلی پیمنٹ پیسے ملتے رہے ہیں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے بند. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی ہم کیا کریں، جی. تو انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کووڈ میں وہ 12,000 دیا ہے، وہ بھی 3 سالوں میں. تو ہمارے ہر مہینے میں 3,000 پر پرسن کو آتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور مزید امپروومنٹ کریں گے آنے والے وقت میں جب ہمیں موقع ملا گورنمنٹ میں. اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو تمام پروجیکٹس تھے آپ کے بند کر دیے گئے، تو آپ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے 3.5 سال مکمل کر چکی ہے. ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑے بلند دعوے کر رہے ہیں وانگ، بٹ میں خود تو ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ہم پبلک کے لوگ ہیں، گراس روٹ کے لوگ ہیں. ہمارے پاس جو دن میں 10 بندے آتے ہیں نا، 9 پریشان ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کب یہ جائے گا. جی. اچھا سر، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے بہت اچھی ہے، صحیح کام کر رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور مہنگائی سے تو خاص طور پر عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ بیسک تو مہنگائی ہے نا جی. باقی پالیسی سر لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم امریکہ کو کمپیئر نہیں کریں گے نا. میں خود امریکہ میں رہا ہوں. جی. وہاں پہ سیلری جو ہے نا $3,000 منتھلی ہوتی ہے بندے کی، تو وہ 500 کی گراسی پورے مہینے کی وہ سروائیو کر سکتا ہے. جی. تو یہاں پہ تو سیلری جو ہے وہ 15,000 ہے. وہ بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، بچوں کی فیسیں دے گا، گراسی کہاں سے کور کرے گا؟ تو اس کا بجٹ تو اوٹ ہو گیا ہے. پورے مڈل کلاس کا بندہ تو بالکل فارغ ہو چکا ہے. جی. اس لیے ہر بندہ پریشان ہے. بیسک لوگوں کو تو روزگار چاہیے نا، روزگار اور کھانے پینے پہ جب ٹیکس لگا ہے. میں پوری دنیا تو آدھی دنیا میں خود ٹریول کیا ہے. جو فوڈ ہے نا، فوڈ پہ ٹیکس نہیں ہے، چاہے وہ ڈبل روٹی ہو، بریڈ ہو، کوئی چیز ہو، انہوں نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے.
اچھا، عوام کافی ناراض دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور تحریک انصاف کی جو پہلے مقبولیت تھی عوام میں وہ اس طرح سے نہیں دکھائی دیتی، کم ہوتی ہے. تو آئندہ جو جنرل الیکشن آئیں گے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپورٹ کرے گا عوام میں سے؟ مجھے نہیں لگتا، یہ تو بلدیاتی الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ان کے بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے KPK کے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی جو KPK مطلب ان کا اپنا گھر تھا تو وہاں ان کو شکست ہوئی ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ مطلب وہاں سے ان کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ مہنگائی، پالیسیز، کام نہیں ہوئے لوگوں کے، اور ان کا وہ جو جہاں پہ انہوں نے الیکشن کرایا وہ سب وہاں کے سب منسٹر اور پی کے ادھر انہوں نے جو لاسٹ الیکشن جیتا ہے 2018 کا، وہ انہوں نے ون سائیڈڈ الیکشن جیتا ہے، اور الیکشن بھی لوکل باڈیز کے وہاں پہ ہی کرایا جہاں پہ ان کی میجارٹی تھی، اور وہاں سے وہ ناکام ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ایسے ان کو شکست ہوگی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بندے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ مافیا ہیں، تو اس پر میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا زیادہ ان کا قصوروار ہے یا زیادہ مہنگائی کا قصوروار ہے؟ دیکھیں جی، جو کپتان ہوتا ہے ساری پالیسی تو اسی کی ہوتی ہے جی. وہ خود صحیح ہونا چاہیے، اس کو خود پالیسی بنانی چاہیے. بندہ ٹھیک نہیں اس کو چینج کریں، جو کرپشن کرتا ہے اس کو مزید عہدے دے دیتا ہے. جتنے منسٹر ہیں وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں، سب کرپشن میں ملوث ہیں. ہم نام نہیں لینا چاہتے ایسا. اچھا، اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عریشہ سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.